أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نعت پاک کے بعد ہمارے جلسے کا نظام ہم لوگوں نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ تلاوت کلام اللہ سے اجلاس کا آغاز ہوگا، اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی، اس کے بعد مدرسے کے 2 طلباء اپنے حفظ قرآن کا آخری سبق سنائیں گے، تو وہ عمل اب ہونے جا رہا ہے۔ بچے خاموش بیٹھنا، ماں باتاں کرنا نہیں، بولا نہیں، بچے خاموش بیٹھو۔ محمد مصطفیٰ آئیں، اپنا حفظ کا آخری سبق سنائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا 2 بچے ہیں، ایک بچے کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے، وہ بچہ یہی ہے۔ ہم لوگوں کو اس بچے کو دیکھ کر عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری قوم کا بچہ ہے۔ یہ بچہ اور اس بچے کی والدہ دونوں اسلام کے دائرے میں آئے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں۔ 4 سال مکمل بھی نہیں ہوئے، ابھی 4تھا سال ان کا چل رہا ہے، اور ان کی مقدر دیکھیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کو رشک کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اب حافظ قرآن ہو رہا ہے، اور بچے کی والدہ پورے مدرسے کے بچوں کے لیے خدمت ہر وقت کرتی ہی رہتی ہے، کھانا پکانے کی۔ تو وہیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو غیر کو بھی کھڑا کر کے اپنی دین کی خدمت لے لیں گے۔ تو یہ بچہ لاک ڈاؤن سے پہلے اسلام کے دائرے میں بچہ اور بچے کی والدہ دونوں آئے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، اور ہمارے مدرسے میں جتنے بچے حافظ ہوئے ہیں جن کی تعداد اب تک 8 ہو چکی ہے، تو ان میں سے یہ دوسرا بچہ ہے جس نے بہت ہی کم وقت میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے۔ اور ہمارا مدرسہ رابطے مدارس میں داخل ہے۔ اس سال رابطے مدارس کا یعنی کہ دیوبند کے مدرسے کے ماتحت جتنے مدرسے رہتے ہیں، ان مدرسوں کا سال میں ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں بچے کا نام بھی شریک تھا، بچہ بھی جا کر امتحان دے کر آیا ہے۔ تو اس لیے اس بچے کو دیکھ کر ہم لوگوں کو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بچہ اپنا حفظ مکمل کیا ہے، اور اب حضرت کے سامنے آخری سبق سنا رہا ہے۔ تو آپ حضرات آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں، اس لیے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے، ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو، ہر لفظ کو غور سے سننا ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات خاموش بیٹھیں، بچے بھی خاموش بیٹھیں، اور بچہ ہمارا اپنے حفظ کا آخری سبق سنائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين ये बच्चा अब हाफिज़ कुरान हो चुका है। अब मैं हमारे दूसरे हाफिज़ होने वाले तालिब इल्म को दावत देता हूँ, मोहम्मद शाहिदुल्लाह, वो भी अपने हिफ्ज़ का आखिरी सबक सुनाएं। फिर मैं अपने तमाम उलमा से और आइम्मा से, हुफ़्फ़ाज़ से दरख्वास्त करता हूँ कि आपका मकाम आगे बैठने का है। हमारी गुजारिश है अदबन अदबन कि आप आगे आएँ, हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी, हौसला अफजाई हो जाएगी। जितने भी हमारे शहर के उलमा आइम्मा बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आएँ। अमन खलक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم عانش وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت واجعله لي وعلمني منه ما جهلت واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين.